کورٹ میرج کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. بہت زیادہ لوگ میسج کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر بھی, ٹک ٹاک کے اوپر بھی, کہ ہماری شادی کروا دیں, ہم جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کورٹ میرج کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنا کوئی خرچہ ہو جائے گا وہ بھی بتا دیں. اچھا، پہلی چیز جو سب سے ضروری ہے کلیئر کرنا، کورٹ میرج ہر ویڈیو کے اوپر، ہماری ویڈیو کے اوپر بھی ظاہر ہے آپ نے یہی لکھ دینا ہے، لیکن کورٹ میرج نہیں ہے. پاکستان کے اندر کورٹ میرج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی میرج رجسٹرار ہے وہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائے گا، آپ دونوں آؤ گے اور وہاں پہ ایک تقریب ہوتی ہے جس طرح آپ موویز میں دیکھتے ہیں. ایسا کوئی سین نہیں ہے. ایسی ہی شادی ہے جو آپ کے اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں یا اپنے ریلیٹیوز کی موجودگی میں کرنی ہے اور آپ کے محلے کا نکاح خوان ہے. یہ وہی شادی ہے جس میں آپ نے یہاں ایک وکیل سے رابطہ کرنا ہے، وکیل صاحب نے آپ کے لیے جو رجسٹرڈ ایک میرج رجسٹرار ہے یا میرج کروانے والا نکاح خوان ہے اس کو انہوں نے ارینج کرنا ہے. اس کے چیمبر میں بیٹھ کے یا سیشنز کورٹ میں کہیں اوپن بیٹھ کے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے آپ کا نکاح کروائے گا اسی طرح کا نکاح جو آپ نے اپنے فیملی میں کہیں کرنا تھا. اس نکاح کے بعد آپ کو آپ کی شادی کو رجسٹر کروا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک چونکہ اس میں آپ کے گھر والے انوالو نہیں ہوتے، چونکہ اس کو جس طرح وہ رن وے میرج بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ آپ کی اپنی مرضی کی شادی ہوتی ہے جس میں لڑکا اور لڑکی شامل ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جس میں ان کے فرینڈز بھی ساتھ تھے کہ انہوں نے پراپر سیلیبریٹ کر کے بھی کروائی، تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو کورٹ میرج کا نام دے دیا جاتا ہے. ادروائز یہ وہی شادی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی فیملی سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں. اب جو آپ نے خرچے کا پوچھا، یہ چونکہ ہم میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اب ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی کتنے اخراجات آئیں گے. اب آگے ہر وکیل کے سروسز کے اپنے چارجز ہیں کسی بھی کام میں، مطلب سروسز ہر وکیل کا ایک حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چارج کر سکتا ہے. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی کہ آپ فلاں اپنی سروسز کے، اپنی پروفیشنل سروسز کے آپ اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتے. تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے قانونی طور پر، آپ لے سکتے ہیں. سو یہ ہر جگہ پہ ویری کرتا ہے. اور کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے بھی لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ جہاں وہ 10-20 ہزار روپیہ شادی کے لیے خرچ ہی نہیں کر سکتے، تو وہاں تو ان کو بڑا زبردست اور شادی کلیئر نہ ہی کریں تو بہتر مشورہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہے. شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے. اب اتنے حالات خراب ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیسے شادی کرنے پہ نہیں لگا سکتے، تو بیٹا شادی نہیں کرو. بڑا مشکل کام ہے، دو لوگوں کا مل کے چلنا، پھر اس کے بعد آپ نے عدالتوں کے چکر لگانے ہیں، طلاق اور خدا نخواستہ اور معاملات بچوں والے، تو بہتر ہے پھر اس میں نہیں. لیکن جو پیسوں کا معاملہ ہے یہ آپ جس سے بھی رابطہ کریں گے، جن سے بھی آپ کروانا چاہیں گے، وہ ہر بندے کی اپنی ان کی اپنی پروفیشنل فیس ہوتی ہے، لوگوں کے اپنے اپنے چارجز ہوتے ہیں، وہ آپ کو چارجز پے کرنے پڑتے ہیں اور آپ ان لائرس کے تھرو، ان پروفیشنلز کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنی شادی کنڈکٹ کروا لیتے ہیں. اگین اٹس ناٹ اے کورٹ میرج، یہ جسٹ وہی شادی ہے جو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنی تھی، وہاں نہیں کر رہے، گھر والے نہیں مان رہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، گھر والے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. مطلب میرے پاس ایک ایسا بھی تھا معاملہ کہ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، قطن کوئی بھاگنے والا سین نہیں تھا، پوری ان کے کئی ان کے فیملی ریلیٹیوز جو ان کے فیملی فرینڈز وہ انوالو تھے، ان کے گھر میں کوئی اور تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سمپل شادی اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس طرح پلان کر رہے ہیں کہ اس کو وہ کائنڈ آف کورٹ میرج یا ہم وکیل کے تھرو کریں. تو اس میں پوری ان کے جو جاننے والے تھے، ان کے فیملی فرینڈز تھے، وہ انوالو ہوئے. باقاعدہ انہوں نے اپنا اس شادی کو تصویریں بنا کے سیلیبریٹ کیا، لگایا، پوسٹ کیا. کوئی بھاگنے والی شادی نہیں تھی. تو ایسے بھی پاسبل ہوتا ہے، لوگ اس طریقے سے بھی سادگی میں شادی کرنے کے لیے بھی یہ والا وے اڈاپٹ کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے کورٹ میرج. اور یہ بھی باہر بتا دیں کہ پھر لڑکی کے گھر والے اغوا کا پرچہ بھی کروا دیتے ہیں، تو کیا ایسا نکاح ہوا ہوگا تو اس کے بعد اس اغوا کا پرچہ خارج ہو جائے گا، یا اس کے اندر کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میرا اس میں بڑا ویو کلیئر ہے. اگر خدا نخواستہ جس طرح ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شادی کرنی ہے تو ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں، ہم ایج 18 ایئرز ایج سے کم اگر ایج ہے تو میں تو حق میں ہوں کہ پرچہ بھی ہو، بندہ پکڑا بھی جائے، وہ بالکل سزا ملنی چاہیے. نکاح کروانے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے جس نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن اس سے ہٹ کے آ جائے، لڑکا لڑکی نے پسند کی شادی کی، ماں باپ نے پرچہ درج کروا دیا یہ جانتے ہوئے کہ پسند کی شادی ہے، لڑکے نے اغوا نہیں کیا، لڑکے کے گھر والوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں سسٹم ایسا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے غصے کو شانت کرنے کے لیے وہ اس بچے کے اوپر بھی ایف آئی آر کرواتے ہیں، اس کے گھر والوں کے اوپر بھی کرواتے ہیں. تو اس میں 100% آپ فوری طور پر
164 کا بیان کروائیں اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، کیونکہ 164 کا بیان آپ کا ایف آئی آر کے بعد ہوگا۔ اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو آپ فوری طور پر ایک سیکشن 200 والا استغاثہ دائر کر کے بھی بچی کی اسٹیٹمنٹ کورٹ میں درج کروا سکتے ہیں کہ یہ شادی بالکل اپنی مرضی سے ہے، بغیر دباؤ کے ہے، کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، میں گھر سے کوئی چیز لے کے نہیں بھاگی، کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے۔ اگین میں اس چیز کو ضرور سپورٹ کروں گا اگر مائنرز نہیں ہوں گے۔ جہاں مائنرز والا معاملہ ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے، وہاں پہ تو بالکل کارروائی ہونی چاہیے، مائنر کو لے کے جانے والے کو، مائنر جو اس کو جو کروانے والا، فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن ادروائز آپ کے پاس ریمیڈی ہے، آپ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو 164 کا بیان بچی کا درج کروائیں، ایف آئی آر نہیں ہوتی تو سیکشن 200 کا استغاثہ دائر کر کے اسٹیٹمنٹ درج کروائیں، اور اس کے بعد جیسے ہی پرچہ درج ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوری طور پر کنسرن پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کے اندر ضمانت کروا کے اپیئر ہو کے ان کو یہ ساری چیزیں دے دیں کہ جناب پسند کی شادی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اغوا برائے تاوان نہیں ہے، لہٰذا اس کو پرچے کو خارج کر دیں اور وہ پرچہ خارج ہو جائے گا۔